السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹریز ٹی وی۔ ناظرین، آج عمران خان کو لے کر ایک بیان چلایا جا رہا ہے جو فیصل چودھری نے آگے بار دیا ہے کہ فارم 47 کے موقع کے اوپر یا وجہ سے جو قوم بکھر چکی تھی، آج مودی نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس بیان کی جئی تئی پھیری جا رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جو فیصل چودھری کے بارے میں الفاظ کیے ہیں، جو ان کے حقائق بتائے ہیں، اس کے بعد فیصل چودھری جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ذہی شعور شخص یہ مان نہیں سکتا کہ عمران خان فارم 47 کا نام کیوں لیں گے۔ عمران خان زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر پاکستان کے اوپر انڈیا کسی قسم کا اٹیک کرتا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو پوری قوم اس کا مقابلہ کرے گی، پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ وہ فارم 47 کی حکومت کو یہ راستہ یا ان کے لیے یہ سافٹ کارنر کس لیے عمران خان کہے گا؟ تو یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، جو انہوں نے فیصل چودھری کی ملاقات کروائی، جو بہنوں کو ڈنڈے مروا رہے ہیں، جو بہنوں کو دھکے مروا رہے ہیں میل پولیس والوں سے، اور وہ دھکے کھا رہی ہیں سڑکوں پہ، 1 مہینے سے زیادہ سے وہ وہاں پہ خوار ہو رہی ہیں، ان کو تو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے زیادہ سکے آ گئے ہیں، باقی لوگ پولیٹیکل لوگ نہیں مل سکتے ہیں۔ تو یہ بات آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دی کہ جناب یہ جو فیصل چودھری صاحب کی گاڑی جیل کے اندر چلی جاتی ہے اور ہم باہر دھکے کھاتے ہیں، تو یہ فیصل چودھری کس کا نمائندہ بن کے جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، ان کو کون بھیجتا ہے؟ عمران خان ان ساری چیزوں سے واقف ہیں۔ البتہ انہوں نے بھی اس چیز کو ڈینائل کیا کہ فیصل چودھری کا جو بیان ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ 17 ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت تھوڑا، حکومت تو جو ہے وہ جس کو مینڈیٹ ملا تھا وہ عمران خان ہے جو جیل کے اندر ہے۔ اگر عمران خان سے بات کر رہی ہیں تو عمران خان کو باہر بلایا جائے، جو سب جماعتوں کی میٹنگ ہونی ہے اس میں عمران خان آئے، ہماری ملاقات کروائی جائے۔ باقی عمران خان محب وطن انسان ہے، عمران خان پاکستان کے لیے ہی جیل کے اندر ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، وہ ساری بات بتائی، جس سے فیصل چودھری کا جو انہوں نے باہر آ کر جو ایک فیلا پھینکا تھا وہ الٹا پڑ گیا۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اچھی چترول ہو رہی ہے جناب فیصل چودھری کی اور فیصل چودھری کو بھیجنے والوں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصل چودھری جو ہیں وہ اپنا ان کا جو یہ جانا تھا، یہ کل ہی جو ٹاؤٹ صحافی ہیں انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا۔ تو فیصل چودھری اگر سچے بھی ہیں اور عمران خان نے ان کو ایسی کوئی بات کہی بھی ہے تو فیصل چودھری کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ میں تو نہیں مل رہا جا کے، جب تک مجھے قیادت نہیں کی باقی لوگوں کو ملواؤ، مجھے تو آپ کے یہ جو صحافی ہیں یہ پہلے ہی کنٹروورشل کر دیتے ہیں، میری تو پوزیشن جو ہے وہ اتنی نازک ہو جاتی ہے۔ البتہ فیصل چودھری نے جو بیان دیا ہے اس کا الٹا اثر ہوا ہے۔ جو قوم تھوڑی بہت کٹھی ہو رہی تھی یا عمران خان کے پیغام کا انتظار کر رہی تھی، وہ اور زیادہ انتشار کا شکار ہوگی۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ UK کے اندر جس طرح میں نے دیکھا کہ 2 پروٹیسٹ یہاں پر ہوئے، ایک تو پاکستان ایمبیسی کے باہر ہوا اور دوسرا انڈین ہائی کمیشن کے باہر، اور وہاں پہ لوگوں کی اتنی کم تعداد تھی جس کو دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوئی کہ آج ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ ان کے نہ پہنچنے کی وجہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ان کو پاکستان سے محبت نہیں ہے اور انڈیا سے وہ نفرت اور انڈیا سے جو وہ بدلہ نہیں لینا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انڈیا سے یا زیادہ محبت نہیں ہے، ان کو نفرت ہے، لیکن ان کی محبت جو ہمارے اداروں سے تھی اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اور اس کا فیصلہ خود ادارے کریں گے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں جو کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کبھی آپ صنم جوید کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی بہنوں نے کو نہیں ملنے دے رہے، آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مال روڈ کے اوپر مارے کھا رہے ہیں، 20,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈک جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر جنگ آپ کے سر کے اوپر ہے، اور آپ انڈیا جو ہے سارے انتظامات کر رہا ہے، وہاں پر اپنے ہاسپٹلز کو جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر اور نرسیں اور پیرامیڈک جو ہے وہ سڑکوں پہ مریم نواز شریف کی پنجاب گنڈا پولیس جو ہے اس سے مار کھا رہی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ قوم کس طرف جائے، قوم کہاں جائے، قوم کا پھر کیا مرال ہونا چاہیے؟ اور اوپر سے فیصل چودھری جیسے بندے کو بھیج کے آپ کہتے ہیں کہ آپ بیانیہ بنا لیں گے۔ ایسے بیانیہ نہیں بنتا جب تک عمران خان کی بہنیں یا پارٹی کے وہ لوگ جو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، آپ کا بیانیہ نہیں بن سکے گا۔ لیکن پھر بھی انڈیا اگر بدماشی کرے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ ہماری قوم اس کا جواب ضرور دے گی، لیکن آپ لوگوں کو کہنے کے اوپر نہیں دے گی، آپ لوگوں کی واہ واہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے
اپنے آپ کو خود کنٹروورشل کر لیا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں آج کی مین سٹوری پر. آپ کو پتہ ہے کہ 2 روز قبل ایک انڈین نوجوان جو برٹش نیشنل بھی ہے, انکت لاو اس کا نام ہے, جو یہاں پر صادق خان کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکا ہے, میئر کے 4-4.5 ہزار ووٹ اس نے لیا تھا. اس کی والدہ اور والد کی ایک پارٹی جو پینتھر جموں کشمیر پارٹی ہے وہ تھی, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی وکیل بھی تھی, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ منسٹر بھی رہ چکی ہیں. اب یہ جو شخص ہے, یہ شخص جب وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا, انڈیا والے وہاں پر پہنچے, اس سے اگلے دن یہ شخص پتھر لے کے وہاں پہ پہنچ گیا, اور پھر اس نے وہاں پہ پتھر مارے, اور پھر یہ وہاں پر سے بھاگا بھی نہیں, اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. اچھا, یہ پتھر مارنے کی جو اس کی کہانی ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے. اس نے اس سے پہلے خود اپنی انڈین ایمبیسی کے اوپر بھی پتھراؤ کیا تھا, جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا تھا کہ یہ انڈیا نہیں جا سکتا. اچھا, بہانہ ویسے پتھر مارنے کا بنایا جاتا ہے کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف, مودی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا, تو اس کے اندر اس نے پتھراؤ کیا تھا. وہ کیس میں یہ بھگت چکا ہے, اور یہ دوسری دفعہ یہ اس نے کام کیا, اور اوپر سے الیکشن بھی لڑ چکا ہے یہاں پر. اور مجھے لگتا ہے اگلی دفعہ شاید اس کو الیکشن لڑنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اب 2nd ٹائم یہ جرم اس نے کیا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے یہ بیسیکلی میں اگر اس کی جو سائیکی سمجھا ہوں, یہ ذہنی طور پر ایک سمجھ لیں کہ انتشاری اس طرح کا نہیں ہے, اور ایک جو ظلم ہوتا ہے کہیں بھی, وہ پاکستان میں ہے یا وہ انڈیا میں ہے یا وہ کہیں اور ہے, فلسطین میں ہے, تو یہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. بے گناہ لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ ایجیٹیشن کرتا ہے, کیونکہ یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ یہ فلسطین کے جو پروٹیسٹ ہیں ان کے اندر بھی یہ شامل رہا ہے, وہاں بھی یہ جاتا رہا, اور ہیومن لور ٹائپ کا بندہ ہے. لیکن چونکہ انڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کروایا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے, تو اس کے بنا پر اس کا پھر دماغ ایک دفعہ اسی طرح گھوم گیا, اور یہ پہنچ گیا وہاں پر پتھر لے کے. اس سے پہلے جب مودی وہاں پہ زیادتی کر رہا تھا تو اس نے مودی کے خلاف بھی پتھر چلائے تھے, اور مودی نے پھر اس کو بین کر دیا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پتھر برسانے والی بات شاید اتنی نہیں تھی. اس کی والدہ کا 2023 اپریل 25 اپریل کو ایک انسیڈنٹ کے اندر, گھر کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سیڑھیوں سے گرنے سے وہ زخمی ہوتی ہیں, اور 26 اپریل کو ان کی موت ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر جب انہوں نے اس کا, کیونکہ اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا, اور پھر اس کا جب انہوں نے وہ جو کریا کرم کرنا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں, پہلے پوسٹ مارٹم کرایا جائے, کیونکہ اس کو یہ شبہ تھا کہ اس کی ماں کو مارا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی. اور اس نے یہ ایک بینر اٹھایا ہوا, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ مودی کو الزام دے رہا ہے کہ میری ماں کا جو قاتل ہے یا میری ماں کو جو ہے وہ مودی نے مروایا ہے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ اس کو پھر جو ہے بین بھی کیا گیا. اور پھر بہرحال ماں ہوتی ہے, جب ماں دنیا سے چلی گئی, باپ جو اس کا تھا وہ پہلے ہی کوئی پروفیسر تھا, وہ پہلے ہی جا چکا تھا, تو اس نے پھر ایک اوپن لیٹر میں مودی سے معافی مانگ لی, انڈین گورنمنٹ سے معافی مانگ لی. تو پھر اس کو 3 مہینے کا ویزا ملا, اور پھر یہ انڈیا ہو کے آیا. بات کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم صافی ہیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی انڈیا والا ہے یا کوئی پاکستان والا ہے یا کوئی فلسطین والا ہے تو ہم اس کے اندر اپنی گرجز جو ہیں وہ شو کریں. جو چیز مجھے اس نوجوان کے اندر ٹھیک لگی ہے, ٹھیک ہے اس نے بہت غلط کام کیا ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی ایمبیسی کے اوپر اس طرح جا کے جو ہے وہ پتھراؤ اور اس طرح کی چیزیں, کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس نے یہی چیز اپنے ملک کے پر بھی کی جب اس کو مودی سے پرابلم تھی. پھر یہ فلسطین کے حق کے لیے بھی نکلا. وہ جو ہندو اس وقت انڈیا کے اندر ہیں, جو پاکستان کا جھنڈا تو زمین پہ لگا ہی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ نہیں کس کا جھنڈا لگا رہے ہیں, فلسطین کا جھنڈا بھی ساتھ لگا رہے ہیں, اور اس کے اوپر پاؤں مار رہے ہیں. وہ بھائی پاکستان کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ ہے, فلسطین کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنے پروٹیسٹ کے اندر اسرائیل کا جھنڈا لے آتے ہیں, ہم اپنے پروٹیسٹ کے اندر فلسطین کا جھنڈا لے آتے ہیں. فلسطین کے اندر تو مظالم ہو رہے ہیں, تو ادھر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا. میں بالکل مانتا ہوں کہ عام لوگ جو وہاں پہ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو کشمیریوں کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے پورے انڈیا کے اندر, جو وہاں پہ موب لنچنگ ہوتی ہے, جہاں پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے جے شری رام کو, تو اس کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری پوسٹ جو ہیں اس نوجوان کی ایسی ہیں کہ جس میں یہ ایک ہیومن لور لگتا ہے, اور یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک ٹپیکل شخص ہوتا ہے. جو میرے سامنے انفارمیشن آئی وہ تصویریں بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں, اس کی وہ ساری چیزیں بھی دکھا دی ہیں, تو میں نے کہا یہ سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.